بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، ورنہ وہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اگر سینے کی جلن کی پرابلم ہو تو کیلا کھا لیا کرو۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو پیاز کی چٹنی بنا کر کھا لیا کرو۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات استعمال کرو، ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور دہی آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تم پر وار کرے، بلکہ اس دوست سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ ناظرین، اگر مسوڑھے درد کرتے ہوں یا خون آتا ہو تو پھول گوبھی کھاؤ، افاقہ ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا۔ فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی لے کر اسے چیر کر دو حصوں میں تقسیم کیا اور ہر قبر پر ایک ایک حصہ گاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا شاید ان کے خشک ہونے تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے۔ 3 علامات اگر آپ میں پائی جائیں تو آپ کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ اگر منہ سے بدبو زیادہ آتی ہو، سر میں درد زیادہ رہتی ہو یا آپ کے پیشاب کا رنگ پیلا ہو۔ ناظرین، مچھی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ جب موت قریب آتی ہے تو 3 چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ طبیب بے وقوف بن جاتا ہے، شفا کے سارے اسباب موت کے سبب بن جاتے ہیں، دوا اپنا نفع پہنچانے میں اپنا اثر کھو دیتا ہے، مرغی کے پنجوں کی یخنی پینے سے پٹھے مضبوط اور جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہوتے ہیں، دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگتا ہو تو نمک والے پانی سے غرارے کرے۔ جو افراد پیشاب کرنے کے لیے بار بار اٹھتے ہیں ان کو اپنی شوگر کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ گرمی میں کام کرنے والی عورتوں کی سکن بہت جلد لٹک جاتی ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کے بعد ایک امرود کھا لیا کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری وہ سختی جس سے مسلمان کا سامنا ہوگا وہ موت ہے۔ جس عورت کی روزانہ تعریف کی جائے ایسی عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ نظر کمزور ہو رہی ہے تو کاجو اور پستہ کھایا کرو۔ ہمیشہ آمدن کے مطابق خرچ کرنے سے کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوگے۔ نہانے کے بعد ایک گلاس پانی پی لیا کرو، دل کے امراض سے بچت رہے گی۔ سونے سے قبل آنکھوں کے نیچے لیموں کا چھلکا رگڑ لو، بینائی تیز ہو جائے گی۔ چہرے پر جھریاں آ جائیں تو چہرے کو لہسن والے پانی سے دھو لیا کرو، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ بارش کے موسم میں انسان باجرے کی روٹی کھا لے تو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہے۔ خارش والی جگہ پر کپڑوں والا تیل لگا دینے سے خارش ختم ہو جائے۔ گزرے ہوئے کل کو آپ صرف ایک بار دیکھ سکتے ہیں، دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ ناظرین، ناخن پر تیل لگانے سے جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوتے ہیں، بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو جان لو یہ مثانہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ روزانہ اچھی طرح وضو کر لیا کر، آپ کی روب میں اضافہ ہوگا۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام شامل کر کے پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات دل پہ مت لو۔ میتھی دانے کو رات بھر ناریل کے تیل میں بھگو کر
صبح اس کا پیسٹ بنا کر بالوں میں لگانے سے بال کالے ہوں گے۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ بکثرت رونے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق نماز باجماعت ادا کرنے سے پچھلے تمام صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شیمپو والے پانی سے گھر کا فرش دھونے سے فرش بہترین چمک جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق کھلے اور صاف کپڑے پہننے سے آپ کا اعتبار برقرار رہتا ہے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ہرگز مصیبت کی وجہ سے جو اسے دنیا میں پہنچتی ہے موت کا تمنا نہ کرے، بلکہ یہ کہے، ترجمہ: اے اللہ اس وقت تک مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور اس وقت موت دے دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ ناظرین، جوڑوں اور پٹھوں کا درد ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 5 بادام کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 100 قدم پیدل چلنا چاہیے۔ اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور زندگی بھر پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ پانی 3 سانس میں پیا کرو، کبھی پھیپھڑوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ دہی کھانے سے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے چھٹکارا ملتا ہے۔ کسی سے بھی حسد کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہم سے چھینا ہوا نہیں ہے۔ ناظرین، کیلے کا شیک ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور خون کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ کھانے کے بعد سر میں درد شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ ناظرین، 3 غذائیں جو عورت کے بدن کو خوبصورت بناتی ہیں: لیموں کا رس، بند گوبھی اور انار۔ چاول کھا کر پانی پینے سے جوڑوں کے درد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے تیل کو پیٹ پر مسل کر اوپر سے کپڑا باندھ دینے سے پیٹ کی چربی چند دن میں کم ہو جاتی ہے۔ گرم دودھ پی لیا کرو، ہڈیاں کبھی کمزور نہ ہوں گی۔ گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ رات کو سوتے وقت ہریڑ کا مربع 2 دانے کھانے سے جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے خوراک جلدی ہضم ہو جاتی ہے اور پیٹ کی توند بھی نہیں بڑھتی۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق مختلف رنگ کی آنکھوں والے لوگ ایک دوسرے کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ 3 چیزیں کھانے سے جسم کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے: سیب، گوشت اور کھجور۔ کھانے کے بعد کالا نمک چاٹ لینے سے بدن کی سستی دور ہوتی ہے۔ سونے سے قبل کھجور کھا لینے سے پیشاب کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کانوں میں پھیرنے سے کانوں میں سیٹیاں بجنا بند ہو جاتی ہیں اور کانوں کی سماعت تیز ہو جاتی ہے۔ اپنا سفر جاری رکھیں۔ خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ ناظرین، جامن کا شربت پیاس کی شدت کو دور کرتا ہے اور جسم سے سستی دور بھگاتا ہے۔ نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ گرم کر کے آنکھوں پر لگانے سے نیند فوری آتی ہے۔ مکھن ہونٹوں پر لگانے سے کبھی ہونٹ نہیں پھٹتے۔ ناظرین، جو ہمیشہ بھوک سے کم کھاتا ہے اس کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ بھیڑ کا دودھ پینے سے سر کی خشکی دور ہوتی ہے۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی جواب دے جاتے ہیں۔
پاؤں پر تیل لگایا کرو، کم بیماریاں پیدا ہوں گی۔ ناشتے میں اچار کا استعمال کرنے سے قد لمبا ہو جاتا ہے۔ کچے آم زیادہ کھانے سے دانت گر جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک تھے۔ ایک آدمی حالت احرام میں اپنی اونٹنی سے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے بیری ملے پانی سے غسل دو، اس کے احرام ہی دونوں چادروں میں اسے کفن دے دو، نہ اسے خوشبو لگاؤ اور نہ اس کا سر ڈھانپو، کیونکہ قیامت کے دن یہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ اگر ایک دن تک پیشاب نہ آئے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، کھانے میں کالی مرچ استعمال کرنے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھانے سے دانت اور معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بکری کا دودھ اور سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ بے نسل آدمی کی بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ اسے جس قدر عزت دیں گے وہ آپ کو اسی قدر زیادہ تکلیف دے گا۔ ناظرین، اگر موٹاپے کا وقت پر علاج نہ کرایا جائے تو بانجھ پن کی بیماری لگ سکتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل ایک چائے کا چمچ دار چینی اور ایک کھانے کا چمچ شہد ایک کپ گرم پانی میں ملا کر پئیں۔ اگر یہ عمل روزانہ کیا جائے تو چند روز کے اندر وزن میں نمایاں کمی واقع ہوگی اور اس کے مسلسل استعمال سے جسم میں فالتو چربی نہیں بنتی۔ اگر خارش زیادہ تنگ کرے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کریں۔ کالی مرچیں صحن میں ڈال دینے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر تشریف فرما تھے۔ آپ کے چند ساتھی بھی ساتھ تھے کہ ایک دم ایک شخص حیرانی اور پریشانی اور بدحواسی کے عالم میں حاضر ہوا اور کچھ عرض کرنا چاہا۔ آپ نے علم و وقار کے ساتھ اسے بیٹھنے کو کہا۔ جب اس کی طبیعت کی بدحواسی ختم ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اسے تفصیل پیش کرنے کو کہا۔ اس نے کہا، حضور، میں نے آج صبح کے وقت ایک نہایت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، خدا کے لیے میری مدد فرمائیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں۔ اچانک ایک شیر کے دہاڑنے کی آواز سن کر بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک کنویں کے قریب پہنچا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہوں، ایک خوفناک شیر میرا پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت کی جڑیں اس کنویں میں لٹک رہی ہیں۔ میں شیر سے بچنے کے لیے اس درخت کی جڑ کو پکڑ کر کنویں میں اترنے لگا۔ اتنے میں شیر کنویں کے منہ پر آ گیا۔ وہ نہایت غصے میں مجھے اوپر سے گھورنے لگا۔ شاید وہ اس انتظار میں تھا کہ میں اوپر آؤں تو وہ مجھے اپنا لقمہ بنائے۔ یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ کنویں میں کتنا پانی ہے، میں نے جو نیچے نگاہ ڈالی تو لرز اٹھا، کیونکہ وہ کنواں خشک تھا۔ اس میں پانی کے بجائے ایک نہایت خوفناک اژدہا تھا جو منہ پھاڑے اس انتظار میں تھا کہ میں نیچے اتروں اور وہ مجھے ہڑپ کر لے۔ کنویں کے منہ پر شیر اور تہہ میں خوفناک اژدہا، دونوں مجھے نگلنے کے لیے تیار۔ یا خدایا، میں کیا کروں؟ درخت کی جڑ کی ایک شاخ ہی میرا واحد سہارا تھی۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور تقدیر کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا۔ اتفاقاً تھوڑی دیر بعد جو میں نے نگاہ اٹھائی تو ایسا منظر دیکھ کر میں کانپ اٹھا اور موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ کیا دیکھا کہ ایک سفید اور ایک سیاہ پرندہ ہے
اور دونوں کنویں میں لٹکی ہوئی ایک جڑ کو کاٹ رہے ہیں۔ اب میری موت یقینی تھی، کیونکہ جس تیزی سے اس شاخ کو وہ پرندے کاٹ رہے تھے، بہت جلد وہ شاخ ٹوٹ جاتی اور میں فوراً اسے پہلے اژدہے کے منہ میں چلا جاتا۔ امید کی نبض ڈوبنے لگی اور میں سخت اضطراب میں تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ جسم پر لرزہ طاری تھا اور سارا بدن پسینے میں شرابور تھا۔ حضور، میں بھاگا بھاگا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، خدا کے لیے مجھے نا امید نہ فرمائیے، اس خواب کی تعبیر بتلائیے، کون سی مصیبت آنے والی ہے؟ حضرت عیسیٰ کی آنکھیں اس خواب کو سن کر چمک اٹھیں۔ فرمایا، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، مگر افسوس کہ تم خواب کو حقیقت اور حقیقت کو خواب سمجھنے کے عادی ہو۔ سن، وہ شیر فرشتہ اجل ہے جو ہر وقت تیری گھات میں لگا ہوا ہے۔ درخت کی جس جڑ کو پکڑ کر تو لٹکا ہوا تھا، یہ تیر اتار حیات ہے، اور وہ دو سفید اور سیاہ پرندے دن اور رات ہیں جو تیری زندگی کی مہلت کو کم سے کم کرتے جا رہے ہیں۔ کنویں کی تہہ میں جو اژدہا منہ کھولے ہوئے تجھے نگل لینے کا انتظار میں تھا، یہ اژدہا نہیں، تیری قبر ہے جس میں ایک نہ ایک دن گر جانا ہے۔ ناظرین، اگر دروازے اور کھڑکیوں کے سوراخوں کے اندر لیموں کا رس نچوڑ دیں گے تو چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جانے میں مدد ملتی ہے۔ اگر سلاد کا پیالہ خوب ٹھنڈا کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد اس میں سلاد رکھیں تو سلاد زیادہ دیر تک تازہ رہے گی۔